الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کا بیان شروع کیا۔ روزہ کے بیان کے درمیان میں دعا کا ذکر کر دیا۔ روزہ کے درمیان میں دعا کے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اور مزدور تو ہوں گے، ان کی جب مزدوری پوری ہوگی تو اپنی مزدوری کے مستحق ہوں گے، لیکن روزے دار ایک ایسا مزدور ہے، اس کی مزدوری پوری نہ بھی ہو یہ مجھ سے مانگنا شروع کر دے، میں دینا شروع کر دوں گا۔ جب آپ سے سوال کرے میرے بندے میرے بارے میں تو میں قریب ہوں۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں تو میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارے۔ پس ان کو چاہیے کہ میری بات مانیں اور میرے ساتھ ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی یہ بات بیان کی ہے نا کہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، آگے قل فرمایا یسألونک عن ذی القرنین، آپ سے پوچھتے ہیں ذو القرنین کا قصہ، قل تو کہے میں بتاؤں گا ان کے۔ یسألونک عن الیتامی، آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قل کہے میں بتاؤں گا۔ اصلاح کی پالیسی جاری رکھو۔ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کرے، قل کہہ دیجئے قل العفو، اپنے اخراجات سے زیادہ۔ جہاں بھی سوال کی بات آئی اللہ نے قل کا ذکر کیا کہ نبی تو کہہ دے، لیکن جب بات دعا کی آئی، اللہ کو پکارنے کی آئی، سورنے کی آئی، عابد معبود ساجد مسجود اللہ اور بندے کا تعلق مناجات کا آپس میں ہوا، اللہ نے قل اڑا دیا، کوئی وسیلہ واسطہ رکھا ہی نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے میں قریب ہوں۔ یہاں قل بھی نہیں کہا، تو اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب مانگو براہ راست، وسیلے واسطے صدقے طفیل یہ جائز نہیں ہے، یا یہ شرک بنتا ہے یا بدعت ہے۔ جو وسیلے واسطے صدقے طفیل کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ ہماری نہیں سنے گا، اور جب ہم ان کا واسطہ دیں گے تو پھر وہ سنے گا یا اس کو سننی پڑے گی، اور یہ کفر ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ میری نہیں سنتا کفر ہے۔ کسی کی پہلے سنتا ہے، کسی کی بعد میں سنتا ہے، کسی کی زیادہ سنتا ہے، تھوڑی علیحدہ موضوع۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ میری نہیں سنے گا، تبھی تو یہ واسطہ وسیلہ کہتے ہیں، یہ کفر ہے۔ اور پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ جب میں وسیلہ صدقہ کہوں گا تو پھر اس کو سننی پڑے گی، یا طاقت کے آگے مجبور ہے اور یا محبت کے آگے مجبور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء، صلوات، قیاس، وعدات، شہداء، علماء، ولی، پیر، پیغمبر، جن، فرشتے، گدیوں، درگاہوں، استانوں والے، زندے مردے، کلندر، سائیں، قبروں مزاروں والے، ساری کائنات کٹھی ہو کے اللہ کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتی۔ نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور ہے، نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور ہے۔ مجبوریاں دو ہوتی ہیں، یا طاقت کے آگے یا محبت کے آگے۔ وسیلہ واسطہ صدقہ طفیل، کچھ کہنے والے لوگ ایسے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ نہیں سنتا، نہ ہمارا یہ عقیدہ کہ مجبور ہے، ہم بس ویسے کہتے ہیں، تو پھر بدعت کرتے ہو۔ تو اس لیے وسیلہ صدقہ طفیل کرنے میں کہنے والا یا مشرک ہے یا بدعتی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں رسولوں کی دعائیں ذکر کی، کوئی وسیلہ صدقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائیں صبح شام رات دن کی گھر میں آنے، کوئی وسیلہ صدقہ طفیل نہیں۔ نہ کوئی صحابہ وسیلہ طفیل کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ پہلوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ سبق دیا ہے کہ براہ راست مجھے پکارو، لیکن لوگ بھی عجیب ہیں، 4 پشتی 5 پشتی مسلمان ہیں،
10,000 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ते हैं और अकीदा ये है कि अल्लाह ताला सुनता नहीं है वसीले सदके वास्ते तो फ़ैल के बगैर। और दलील कुरान हदीस से कोई दलील नहीं है। कोठे पे चढ़ना हो ना तो सीढ़ी की ज़रूरत होती है, अफसर को मिलना हो चपड़े न सुन लो। कभी रब को कोठा बनाया हुआ है और कभी रब को, अफसर को तो पता नहीं, अल्लाह को तो सारा पता। जालमो कुरान हदीस से सीखो। अकीदा सीखना है, दुआ सीखनी है, नमाज सीखनी है, ज़कात सीखनी है, रोज़ा सीखना है, हज सीखना है, तो कुरान हदीस से पूछो। अपने रस, अपने ज़ेन, बाबे दादे परदादे पीर फकीर, अपने मुर्शिद, अपने धड़े लड़ियाँ, अपनी तकलीफ, क्या है ये? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमे में 2 का जिक्र अल्लाह रसूल, अजान में 2 की गवाही अल्लाह रसूल, खुतबे में 2 का ऐलान अल्लाह रसूल, अतयात शहर में 2 का इकरार अल्लाह रसूल, कुरान में अती अल्लाह बाती रसूल, या बात अल्लाह की मानो या रसूलुल्लाह की मानो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरेंगे कब्र में जाएंगे, पहला सवाल रब का, दूसरा रसूल, तीसरे की बात ही कोई। इज्जत एहतराम अदब और बात है, लेकिन दीन ईमान हिदायत वही है जो अल्लाह ने नाजिल कर दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने समझा दिया। दुआ मांगने का तरीका क्या है? सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ, हमद सना की बड़ाई, सूरत फातिहा पढ़ो। अल्लाह इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आयत करीमा पढ़ो। और अल हय्युल क़य्यूम 3 आयत तुम्हें कुरान में पढ़ो। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अनातिल वजूह लिल हय्युल क़य्यूम। और अल्लाह तबारक की तारीफ, तौसीफ, या अल्लाह तू किबराई वाला है, अज़मत वाला है, तो हय्य क़य्यूम है, बड़ा तारीफ करो, वो इसके लायक है, खुश होता है, करो उसकी तारीफ। फिर अपनी नदामत शर्मिंदगी पेश करो कि तूने क्या किया और मैं क्या कर। फिर चिमट के इसरार करके अल्लाह से मांगो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुआ जाया नहीं जाती। अल्लाह इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? या अल्लाह तेरे बगैर को सच्चा माबूद को नहीं, तू पाक है हर आजी कमजोरी से, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दे। अल्लाह फरमाते हैं जानी पहचानी आवाज है, मेरा बंदा यूनुस बोल रहा है मछली के पेट में। और कुरान कहता है फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बतनी इला यौम युबअसून। अगर ये यूनुस नबुव्वत वाला, वही वाला, अगर हमें बराह रास्त न पुकारता, किसी और का वसीला सदका तो फैल कहता, क़यामत तक मछली के पेट में रहता, बाहर आया हमें पुकारने की वजह से। इसलिए अल्लाह ताला को जब भी ऐसे पुकारा जाए तो फिर कभी भी दुआ ज़ाया नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला 3 मामलात एक करता है, या फौरन कबूल करता है, हदीस है, और या कोई मुसीबत टल जाती है दुआ की वजह से। कोई तुम्हारी दुआ ही कबूल है, दुआ तो कबूल हो गई, तुझे तो पता नहीं है तेरे बेटे का हादसा होने वाला था, तुझे को परेशानी आने वाली थी, तेरी दुआ की वजह से मुसीबत टल गई, तू कहते मेरी दुआ कबूल नहीं, दुआ तो कबूल हो गई है। अल्लाह फरमाते हैं कुल मा याबअ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, नबी इनको कह दे कि मेरा रब तुम्हारी कोई परवाह ना करे अगर ये तुम्हारी दुआएं ना हो, ये तुम्हारी जो करतूतें हैं ना, मैं इसके साथ तुम्हारा रगड़ा निकालता रहूं, ये तुम्हारी दुआएं जो तुम्हें लिए, फिर या अल्लाह रहम करम, माफी माफी, या अल्लाह माफी, ये जो तुम्हारी दुआएं हैं ना, ये तुम्हें बचाए हुए है, तू कहता है कबूल ही नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि कोई मुसीबत आने वाली होती है तेरी दुआ की वजह से टल। और तीसरी बात कि दुआ ज़ख़ीरा हो जाती है। क़यामत के दिन अल्लाह ज़ख़ीरा शुदा दुआएं निकाल निकाल के अपने बंदों बदियों के गुनाह माफ़ करेगा, जन्नत में दाखिला देगा और इनके दर्जात बुलंद करेगा। उस वक्त ये बेसब्रे बेसब्रियाँ बेसब्रे बेसब्रियाँ साड़ी दुआ ही नहीं को साड़ी सुन दो को साड़ी कर, अच्छा अल्लाह के बगैर को और है नहीं तो फिर ये बेसब्रे बेसब्रियां क़यामत को कहेंगे ओहो जो दुआएं कबूल हो गई थी वो भी ना होती, दुनिया तो गुजर ही जानी थी, जमा हो जाती, आज काम आती। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र, खाओ पियो सहरी हत्ता कि सफेद धागा स्याह धागे से नजर आना शुरू हो जाए। अदी हातिम ताई का लड़का साहब ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने 2 धागे रख लिए, एक सफेद रंग का एक स्याह रंग का, तकिए के नीचे सहरी खाते रहते, जब इतनी रोशनी हो जाती कि ये सफेद धागा है और ये स्याह, तो खाना पीना बंद कर देते। मामला चलता रहा। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बात चली, उन्होंने कहा जी मैंने तो बड़ा आसान हल तलाश कर, क्या? मुझे 2 धागे रख लिए, एक सफेद और स्याह रंग। जब इतनी रोशनी हो जाए कि ये सफेद है ये दा, तो मैं खाना पीना छोड़। आप मुस्कराए, आप क्या करवा के हाँ नहीं हंसते थे, मुस्कुराते थे। सुभान अल्लाह, जैसे फूल गिर रहे, सुभान अल्लाह जैसे मोती चमक रहे, मुस्कुराए, हल्का फुल्का मजाक किया।
میں تیری گدی بڑی چوڑی ہے جس کے نیچے وہ دھاگے آ گئے جو اللہ مراد لینا چاہتے ہیں. تم یہ نہیں سمجھ آئی یہ صبح کا پھوٹنا ہے رات کی تاریکی سے. یہ اللہ نے سفید دھاگا صبح کو کہا ہے اور تاریک دھاگا سیاہ رات کو. اچھا یہ کون تھا؟ یہ صحابی رسول تھا. یہ قرآن کا گواہ تھا. یہ رسول اللہ کا شاگرد تھا. اور یہ عربی دان تھا، فصیح بلیغ تھا، سردار تھا، سردار کا بیٹا تھا. یہ قرآن کی آیت کا معنی نہیں سمجھ سکا جب تک قرآن والے نے نہیں سمجھایا. یہ ہماری یہ دعوت ہے. کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. یہ دعوت ہے مسلمانوں. کلمہ پڑھتے ہو نا، قرآن کو جیسے ماننا فرض ہے ایسے یہ بھی فرض ہے قرآن کو ایسے مانو جیسے قرآن والے نے منوایا. یہ فرقہ واریت کو ختم کرنے والی بات ہے. یہ دیکھو صحابی رسول ہے، قرآن کا گواہ ہے، رسول اللہ کا شاگرد ہے، لیکن قرآن کی آیت کا معنی نہیں سمجھ سکا جب تک قرآن والے نے نہیں سمجھایا. مسئلہ مسلمانوں میں فرقہ واریت کا یہ ہے کہ مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، کوئی معنی اس کو عربی کے زور پر، رسم رواج کے زور پر، باپ دادا کے زور پر، امام کا قول، مفتی کا فتویٰ، پیر و مرشد کا ارشاد، سوسائٹی کا تقاضا، من خواہ صوفی ازم، اپنے اپنی ویسے عید کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. ہاں ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے. کون ہے تم؟ وہ خالق مالک رازق ہے. اس نے قرآن اتارا جس کو اس نے بڑا بتا کے بھی وہ بتائے گا. یہ معنی بھی ہو سکتا. قرآن کے مفسر بنے بیٹھے ہیں یہاں پاکستان ہندوستان میں جن کو قرآن کی زبان نہیں آتی. یہ ہے اصل مسئلہ مسلمانوں کی فرقہ واریت کا. ہونا یہ چاہیے کہ قرآن کا معنی وہی معتبر ہوگا جو اللہ نے سمجھایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کچہری میں طے ہوا، عربی کے دور پر، رسم رواج کے دور پر، سائنس کے دور پر اور برادری کی باتوں کے دور پر، امام کے قول، مفتی کے فتوے، پھر مرشد کے ارشاد. ان کو سامنے رکھ کے قرآن کا معنی متعین نہیں ہوگا. قرآن کا معنی وہی متعین ہوگا جو محمد کی کچہری میں طے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا اتفاق کر لیں سارے مسلمان. اللہ کی قسم صبح کی اذانوں سے پہلے ساری فرقہ پرستی ختم. لوگ پڑھتے قرآن ہے اور اپنی اپنی اینکیں چڑھائی ہوئی ہیں. دیکھو آپ سیاہ اینک چڑھائیں گے، ہر چیز سیاہ. آپ سب اینک چڑھائیں گے، ہر چیز. اگر تقلید کی اینک ہوگی حنفیت کی، شافیت کی، نقشبندیت کی، بریلیت کی اور سہروردیت کی، وہابیت کی، اپنے اپنے علاقے کی اینکیں تو تمہیں قرآن ہے. اور ساری اینکیں اتار کے اگر اس کو اصل میں دیکھو گے اللہ رسول کے فرمان کی روشنی میں آپ کو عقیدہ بھی واضح ہو جائے گا، نماز بھی واضح ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ نے رشوت کا مسئلہ بیان کیا. فما ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. رشوت حرام. حدیث میں رشوت لینے والا اور دینے والا جہنمی. رشوت حرام جو کھاتے ہیں. لیکن سوال یہ کہ رشوت ہے کیا؟ رشوت تو حرام ہے، رشوت ہے کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے رشوت وہ ہے کہ آپ کسی کا مال لینے کے لیے، کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے حاکموں کو، افسروں کو پیسہ دیں. یہ رشوت ہے. اگر آپ کا پلاٹ ہے، آپ کی دکان ہے، آپ کی زمین ہے، وہ آپ کے نام نہیں لگا رہا، وہ پیسے مانگتا ہے آپ سے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ کا پلاٹ ہے لاکھوں کا، کروڑوں کا. آپ کہتے ہیں یار تم ملازم ہو، چھوڑو. نہیں، آپ اس کو جو پیسے دے رہے ہیں یہ رشوت نہیں ہے. لینے والے کے لیے ہر صورت جرم، ہر صورت جرم لینے والے. لیکن دینے والا کب مجرم ہے؟ جب رشوت دے. اپنا پلاٹ، اپنی زمین، اپنی دکان، اس پر آپ سے کوئی پیسہ لیتا ہے، حرام لیتا ہے، کھاتا ہے، یہ رشوت نہیں ہے. جیسے آپ جا رہے ہیں، کتا آپ کو کاٹنے کے لیے آتا ہے تو آپ اس کے سامنے روٹی پھینک دیتے ہیں، یہ رشوت ہے. آپ جا رہے، ڈاکو آ گئے، لاؤ موبائل، اب 15-20 ہزار کا موبائل بجا، اس میں 5,500 روپئے جان چھوڑ میری قدر لیا، یہ رشوت ہے. اپنی زمین، اپنا پلاٹ، اپنی جائز چیز تمہیں نہیں مل رہی اور تم پیسے دیتے ہو، یہ تمہارا حق نہیں، یہ رشوت نہیں. تو لینے والا ہر صورت مجرم، دینے والا کب مجرم؟ جب وہ رشوت دے. رشوت کب؟ جب دوسرے کا مال لیا جائے، دوسرے کا مال ہڑپ کیا جائے. میں نے یہ وضاحت اس لیے کی اور یہ ہونی چاہیے کہ کئی لوگ بڑے نیک ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار پلاٹ جاتا ہے تو جائے تو رشوت.
اچھا کون چھوڑے کروڑوں کا پلاٹ؟ کئی نہیں چھوڑتے، وہ سمجھتے ہیں ہم رشوت دیں، الگ رشوت نہیں ہوتی۔ جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رشوت دے رہے ہیں، پھر جہاں اصل رشوت ہے وہاں بھی دے دیتے ہیں۔ اگر ان کو یہ پتا ہو کہ جو تم نے پہلے دی تھی وہ رشوت نہیں تھی تو کتنے بچ جائیں گے۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی تو رشوت دی تھی تو اب جہاں بنتی ہے رشوت وہاں بھی دے دیں گے، تو یہ ضروری ہے کہ آدمی کو پتا ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ جہلیت کا پتہ ہونا چاہیے، جہلیت کا پتہ نہ ہو تو انسان اس سے نہیں بچ سکتا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کا مسئلہ بیان کیا کہ اللہ کی راہ میں لڑو، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے لڑتے ہیں تم بھی ان سے لڑو۔ اور آگے مالی جہاد بیان کیا کہ انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کیونکہ جہاد مال کے بغیر تو نہیں ہوتا نا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بڑا صحابی، بوڑھا 80 سال عمر ہے، تو جہاد شروع ہوا رومیوں سے کے خلاف، تو کہتے ہیں میں جاؤں گا۔ تو بچوں نے کہا ابو بڑے جہاد کی ہے، اب تمہاری کوئی عمر ہے نہیں، تیاری کرو، میرے تیر ٹھیک کرو، تلوار ٹھیک کرو۔ بوڑھا صحابی جہاد میں جائے گا۔ ابو ایوب انصاری 80 سال کی عمر میں جہاد میں گئے، وہاں جہاد ہو رہا تھا رومیوں سے۔ ایک آدمی کو جوش آیا، کافروں کی صف میں گھس گیا تلوار لے کر۔ لوگ کہنے لگے اوہ اس نے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، اور اللہ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ بوڑھا صحابی پلٹا، چپ، قرآن کا معنی غلط نہ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کھڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد کھڑا ہے، یہ نہیں مطلب جو تم میں لے رہے ہو۔ اللہ نے کہا تھا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ ہمارے بارے میں آیت آئی، ہم انصاری تھے، ہم نے جہاد کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے کافروں سے، ادھر سے آئے ادھر گئے، ادھر سے آئے ادھر گئے، ادھر سے آئے ادھر گئے۔ جب کچھ امن امان ہو گیا، فتوحات ہو گئیں، ہم نے سوچا اپنے باغات ٹھیک کر لیں، کچھ زمینیں ٹھیک کر لیں، کچھ اپنی دکانداری سیدھی کر لیں، جو جہاد کی وجہ سے اس میں خسارہ آیا۔ اس وقت اللہ نے یہ آیت اتاری، پہلے آبادی والے کام کر رہے تھے، اب ہلاکت میں ڈال رہے ہو اپنے آپ کو۔ تو صحابی نے بتایا کہ ہلاکت یہ ہے کہ جہاد کی سوچ نہ رکھنا، جہاد کی تیاری نہ رکھنا، جہاد کے لیے کام نہ کرنا، اپنا کام، کاروبار، دنیا، پیسہ، پیٹ پلیٹ اسی میں رہنا، تو پھر کیا ہوگا دشمن۔ یہی ہوا ہمارے ساتھ، 200 سال مسلمانوں نے غفلت کی زندگی گزاری، جہاد کو چھوڑ دیا، انہوں نے بی باون بنا بنا کے ہمارے اوپر چڑھ گئے۔ اب ایسا اسلحہ ان کے پاس ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، اور ہم ان سے ڈر کے تو ان کی باتیں مانتے ہیں۔ یہ تباہی والی راہ ہے جس کو تم آبادی والی سمجھتے ہو، اور جس کو تم آبادی والی سمجھتے ہو یہ تباہی والی راہ ہے۔ قرآن نے یہ بات سمجھائی۔ اس کے بعد حج کے مسائل ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک صرف دنیا مانگتے ہیں، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یا اللہ دنیا آخرت کی چھٹی، کیونکہ انہوں نے آخرت مانگی ہی نہیں۔ اور ایک وہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر، ہماری آخرت بھی اچھی کر، جہنم سے بھی بچا۔ پہلے اللہ، پہلے رسول، پہلے نماز کی پابندی، پہلے حلال حرام کی سوچ، پہلے دین، پہلے ایمان، پہلے سچ، پہلے امانت، دوسروں کا خیال، نماز کی پابندی، دین کے کام جو ذمہ دار ہیں وہ کرے، اور پھر جو مال آئے کروڑوں اربوں آ جائے الحمدللہ نعمت، بناؤ آخرت، کھاؤ پیو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن اللہ نہیں، رسول نہیں، دین نہیں، ایمان نہیں، پیسہ پیسہ پیسہ، اس کے گریبان پکڑ، ادھر مار ادھر مار، نہ امانت، نہ خیال، نہ صلہ رحمی، نہ رشتہ داری، نہ حق، نہ حقوق، دولت، پیسہ پیسہ، ادھر ہر وقت لڑتا ہے اور حرام حلال اکٹھا کرنے میں لگا رہتا ہے، نہ نماز نہ اللہ۔ یہ دنیا مردار، اس کے طلب کرنے والے کتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ آزمائشیں آئیں گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ومستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ جناب خباب آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، دعا کرو، بڑے دشمن ظلم کرتے ہیں، جس کا دل چاہتا ہے پکڑ لیتے ہیں، گھسیٹتے ہیں، مارتے ہیں، دعا کرو اللہ مصیبتیں دور کر۔ آپ دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، ٹیک چھوڑ کے سیدھے بیٹھ گئے، بس بس گھبرا گئے۔ پھر آپ نے یہ عہد پڑھی، تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، ابھی تک تو تم پر وہ مصیبتیں تکلیفیں نہیں آئی جو نبیوں رسولوں پر آئی تھی، اور ایمانداروں پر چیخ اٹھے رسول بھی اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہی وقت ہوتا ہے مدد آنے کا۔
جب پورے کاٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں، پھر اللہ کی مددیں آتی ہیں، ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، پھر آپ نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں کے جسموں پہ لوہے کی کنگیاں پھیر کے ان کا جو گوشت نوچ لیا جاتا تھا اور ان کے سر کے اوپر آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے. ان کو اس چیز نے بھی دین سے دور نہیں کیا. تم جلد بازی کرتے ہو، میرا اللہ میری مدد کرے گا اور دین غالب آئے گا. آگے جہاد کا مسئلہ فرمایا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم. جیسے فرمایا نا کتب علیکم الصیام، تو پر روزے فرض ہو گئے. جیسے فرمایا ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر مقرر اوقات میں فرض ہے. کتاب کا لفظ ہے، روزے میں بھی. ایسے فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر لڑائی بھی، دشمن لڑائی بھی فرض کر دی گئی، لیکن وہ تمہیں ناپسند ہے. نماز میں نہیں کہا ناپسند ہے، پڑھتے ہو ہیں. یہ نہیں کہا کہ تم جو ہے اس کے اندر روزہ تم ناپسند ہے، لیکن جہاد ناپسند ہے، جان مال دینی پڑتی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مرتد لوگ جو ہے نا ان کے عمل ضائع. 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے عمل ضائع. مشرک 100 سال کی عبادت تو 1 منٹ کا شرک کر کے مرے، 100 سال کی عبادت کا بیڑا غرق. 100 سال کی عبادت تو مرتد ہو کے مرے، 100 سال کی عبادت کا بیڑا غرق. 100 سال کی عبادت تو بدعتی ہو کے مرے، 100 سال کی عبادت کا بیڑا. مشرک، مرتد، بدعتی، ان کے اعمال ضائع. اس کے بعد اللہ نے فرمایا نکاح کرو نا لڑکیوں سے، مشرک عورتوں سے نہ کرو. مومنہ کالی کلوٹی لونڈی وہ بہتر ہے حسین جمیل سے، موتیوں جیسی مشرکہ سے. اور اگر تم نے اپنی بیٹی اور بہن کا نکاح کرنا ہے تو مشرک مردوں سے نہ کرو. لوگ برادریاں دیکھتے ہیں بے نما، پھر ساری عمر روتے ہیں. رسول اللہ فرمایا 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے حدیث میں، یا حسن، خاندان، مال، دین. یہ 4 چیزوں کو لوگ دیکھتے ہیں. اے میرے امتی تو دین کو پہلے رکھ. پہلے دین ہو، توحید، عقیدہ، نماز کی پابندی، شرافت، پردہ، یہ پہلے ہو. پھر اگر حسن ہے، مال ہے، خاندان ہے تو ٹھیک ہے. پہلے دین کو. لوگ مال، حسن کو، برادری کو آگے رکھتے ہیں اور پھر روتے ہیں. ہم نے بڑے سنے اور رو رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے مسائل، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل، دودھ پینے کے مسائل، مہر کے مسائل، یہ تفصیل سے بیان کی. اس کے بعد نماز کا مسئلہ بیان کیا کہ دنیا میں انہی چیزوں میں نہ لگ جاؤ. میاں بیوی اور بیٹھنا اٹھنا نہیں. نماز حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. میں حفاظت کرو نمازوں کی، خاص طور پر عصر کی نماز، یہ درمیانی نماز. اس کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا؟ بڑے بڑے نمازیوں کی یا عصر کی نماز رہ جاتی ہے یا لیٹ ہو جاتی ہے. صبح بھی اٹھ کے ماشاءاللہ کام شروع ہو گیا، زور تک کافی، پھر امید ہوتی ہے کہ ابھی دن باقی ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں جن کو اللہ توفیق دی. مغرب کے ٹائم بھی کام ختم کرنے کا سب سے زیادہ مسئلہ عصر کا ہوتا ہے. چلے گئے تو کام رہ جائے گا، حالانکہ اس سے بڑا کوئی کام کوئی نہیں. نماز تو بڑے بڑے نمازیوں کی یا رہ جاتی ہے یا لیٹ. رسول اللہ منافق دیکھتا رہتا ہے ابھی سورج ہے، ہاں ابھی ہے سورج، ابھی ہے، بس ٹائم دیکھتے رہتے ہیں. اور بالکل جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو آ کے پڑھتے ہیں. فرمایا یہ منافقوں کا ٹائم ہے. ینکرک دیگ، مرغی کی طرح یہ ٹھونگے مارتا ہے. اور پھر عصر کی نماز کے متعلق رسول نے فرمایا جس کی عصر کی نماز رہ گئی اس کے مال، گھر، اولاد، ایسے سب جو دکان آگ لگ گئی. عصر کی نماز رہ گئی برابر. بخاری شریف میں ایک اللہ کا نبی جہاد کر رہا تھا تو سورج رک گیا، اس کے لیے اس نے دعا کی تھی کیونکہ جہاد مکمل ہوگا. اگر اب نماز عصر پڑھتے ہیں تو جہاد رہ جاتا ہے، شہر فتح ہونے والا تھا. تو حدیث میں ہے بخاری شریف میں کہ سورج رک گیا، نبی اور اس کے ساتھیوں نے جہاد مکمل کیا، پھر عصر کی نماز پڑھی، پھر سورج چلا. کبھی نہیں رکا. رکا تو جہاد کے لیے یا عصر کی نماز کی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی اہم ہے. آگے اللہ نے فرمایا نماز میں اللہ نے رعایتیں دے دی، چھٹی نہیں دی. یا اللہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھ لیں. میں رکوع سجدہ نہیں کرنا، اشارہ کر لیں. مجھے پانی تکلیف دیتا ہے تو یہ منہ کر لیں. میں مسافر ہوں تو 2 پڑھ لیں. میں جہاد میں ہوں، اے میرے مجاہد فإن خفتم فرجالا رکبانا، گرتے پڑتے اشارے سے تو 2 رکعت پڑھ لے، نہ 1 رکعت پڑھ لے، میں مولا 4 کا ثواب لکھ دوں. سب سے زیادہ رعایت مجاہد کو دی. چھٹی نہیں ہے، نہ نبی کو نہ امتی کو. وجہ اللہ کہتے ہیں سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا. اور میں نہیں چاہتا میرے بندوں میری بندیوں کہ تمہارا دل کبھی میری محبت سے خالی ہو. یہ سجدہ نماز اللہ سے محبت کی دلیل ہے.
والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ رعایتیں دے دی، لیکن مومن مرد اور عورت کو چھٹی نہیں دی. حی علی الصلاح حی علی الفلاح سن کے اگر بیوی بچوں کو چھوڑ کے، گھر بار کاروبار کو چھوڑ کے، دوست احباب کو چھوڑ کے اگر تو مسجد میں آتے، اللہ کی قسم تیرے دل میں پیدا کرنے والے کی محبت ہے جو تجھے مسجد میں لائی ہے. اور اگر حی علی الصلاح حی علی الفلاح سن کے بیوی بچوں کے پاس کاروبار میں لوگ باہر گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، یخ یخ باق باق یخ گپے مارتے رہتے ہیں، آتے نہیں ہیں. اور وہاں یہاں کجروں کجروں کے چہرے بوتھے دیکھتے بھائی انے ہی ہو جان. اور کوئی حکو دی گڑ گڑ 40 سال کے بچے کو شاید نکلی، لوگ بیٹھے 20-25 منٹ تو ہر نماز کے لیے نہیں آتا. خالق مالک رازق ہے، خوراک غذا دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، گھر بار بیوی بچے اتنا کچھ تجھے دیا. اگر تو 24 گھنٹوں میں گھنٹہ سوا نماز کے لیے نہیں دے سکتا 5 ٹائم، لعنت ہے تیری زندگی پر جو جنگل کے خنزیر سے بھی بدتر ہے. کھانا پینا سونا، کھانا پینا سونا جاگنا، یہ تو جانور کی زندگی. آگے اللہ نے کہا خوف کے وقت تم ایسے پڑھو سواری حالت میں نماز، لیکن فَإِذَا أَمِنْتُمْ جب امن میں ہو جاؤ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کو یاد کرو كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جیسے اللہ نے تمہیں نماز سکھائی. اللہ نے یہاں نماز کو ذکر کہا. کیوں؟ ذکر کی سب سے اعلیٰ کامل شکل یہ نماز ہے، کیونکہ نماز کے اندر زبان سے بھی ذکر ہے، دل سے بھی ذکر ہے، اعضاء بھی ہے، ارکان بھی ہے، عبادت بھی ہے، سوال بھی ہے، دعا بھی ہے، کبریائی بھی ہے، عظمت بھی ہے، خشوع خضوع بھی ہے، اللہ کے آگے جھکنا. بہت یہ ایک مکمل طریقہ ہے نماز کا، ذکر کا. تو جو نماز پڑھتے ہیں پڑھتی ہیں وہ ذکر کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان سے عجیب ہی شریعت بنی. کہتے مولوی صاحب ہاں بندے نے نماز تک کد نہیں پڑھی، مسیتے تک کد نہیں آیا، ذکر بڑا کرتا. پچھلی رات ہی کو ذکر کچھ جلیاں ہو. اچھا ہو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ ہو تو اللہ ہاں بھی ہے پر ہاں 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 یہ کیوں نہیں کر دے؟ اچھا وللہ ہے یہ کیوں نہیں کہیں؟ ہو جو سنو سمجھو ہو جو ہو تو لے آیا ہاں 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 ہے کی تو یہ بغلولہ دا دین ہے. ذکر کی سب سے کامل شکل نماز ہے. کہتے جی نماز تک کہتے نہیں پڑھی تیرا دل ٹھک 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 چلتا ہے. دل تو ہندو دا بھی چلتا ہے، سکھ دا بھی چلتا ہے، دل باندھے بندہ ان مر جاندہ ہے. سنا ذکر کی سب سے کامل مکمل شکل نماز ہے. اور نماز پڑھو جیسے اللہ نے تمہیں سکھائی. اور اللہ نے تو نہیں سکھائی قرآن میں اتنے رکھتے پڑھو. کس نے سکھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھانا اللہ کا سکھانا ہے. اس کے بعد دوسرے پارے کے آخر میں اللہ نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل پہ ذلت و رسوائی مسلط ہو گئی تو نے اپنے نبی سے کہا دعا کر اللہ کو بادشاہ مقرر کرے تو ہم جہاد کریں اللہ کی راہ میں. اس کا مطلب ذلت رسوائی سے نکلنے کا ذریعہ جہاد ہے. جہاد یہ ہے ایک چیز جو ذلت رسوائی سے نکالنے. تو بادشاہ مقرر ہوا تو کہنے لگے یہ تو اس کے پاس تو مال نہیں ہے. نے کہا اس کے پاس علم بھی ہے، ہنر بھی ہے اور جسمانی طور پر بھی مضبوط ہے. اور وہ تھا طالوت. تو وہ جب چلا لشکر لے کے جب چلا جالوت سے لڑنے کے لیے تو اس نے اللہ کے حکم سے آزمائش کی کہ یہ نہر آ رہی ہے پانی کی، اس سے پانی زیادہ پیٹ بھر کے نہیں پینا، تھوڑا سا چلو پیو. جو چلو پیے گا وہ میرے ساتھ ہے، جو پیٹ بھر کے پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں ہوگا. سب نے پی کے سارے وہاں آفرے پڑے تھے. اور چاند تھے جو آگے کتنے 313 وہ بدر والے جتنے بدر میں تھے اتنے وہاں آگے گئے. تو انہوں نے کہا ان سے نہیں ہم لڑ سکتے، وہیں پڑے رہے. انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی قلیل تھوڑی جماعتیں ہیں جنہیں دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو الٹ کے رکھ دیا. ابھی قریب میں روسی بھاگے اور پھر امریکی بھاگے. چلو اور انہوں نے پھر دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، یا اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، آگے پیچھے دائیں بائیں صبر ہو وثبت اقدامنا، ہمیں یا اللہ ثابت قدمی دے، فانصرنا علی القوم الکافر، کافر ہماری مدد فرما. قرآن کہتا ہے کہ وہ غالب آئے اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا اور مسلمانوں کے ہاتھ کنٹرول آیا اور پھر داؤد کو ہم نے نبوت اور حکومت دی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.